السلام علیکم سر، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی ڈسکشن کی. تو جی سوری سر، میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے بھی فگرز وغیرہ یہاں پر بتائیں کہ مطلب اتنے بچے اسکول نہیں جا رہے، یونیورسٹی سسٹمز میں نہیں ہیں انکلوڈ، تو میں تھوڑا سا اس کویشچن کو ریفریم کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کویشچن رائز کرنا چاہتا ہوں کہ جو جا رہے ہیں ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے اور وہ سوسائٹی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، ہمارا بچہ جب 16 ایئرز آف ایجوکیشن، میں ریسنٹلی کوریا سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، تو میں ذرا وہاں کا انوائرمنٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ جب 16 ایئرز آف ایجوکیشن کر کے باہر نکلتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیریئر میں کس طرف جاؤں، وہ بالکل بلائنڈ ہوتا ہے. بڑے بڑے اچھی یونیورسٹیوں کی مثال، مطلب ایکسیپشنز ڈو ایگزسٹ لیکن بات عموم کی جاتی ہے، تو عمومی طور پہ ہمارا یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ فیلئر کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. فیلئر جب وہ سامنا کرتے تو آج کل ہم نیوز میں مسلسل دیکھ رہے، چاہے اسکولز ہے، یونیورسٹیز ہے، خودکشی، ان کے پاس ایک ہی سلوشن ہوتا ہے، سوسائڈ کر کے آرام سے چیپٹر کلوز کر دو. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ تھوڑا غور کرنا ہے، اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم کیوں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں کر رہے؟ جیسے آپ نے خود بات کی کہ جن کا حوالہ آپ نے دیا کہ 95% لٹریسی ریٹ تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو کیا ہم بچوں کو کسی غلط طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، کسی غلط طرز پر ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ جب 16 کیونکہ 16 ایئر بہت بڑا عرصہ ہے ایک بچہ آپ کو دے رہا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا سیاسی پارٹیوں کو چینج کرنا وہ میرے بس میں، عام بندے کی بس کی بات نہیں. ہم چونکہ یہاں پر اکیڈمیا ہے تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر تو اس پہ آپ تھوڑا گائیڈ کر لیں کہ اس حوالے سے آپ کیا ویژن رکھتے ہیں امیجن پاکستان 2030 میں. اور دوسرا یہ کہ اس ویژن کو انشور کرنے کے لیے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کے لیے کیا آپ فورن ٹیلنٹ کو جو باہر ممالک کو دیکھ کے آ رہے ہیں، کیا آپ ان کو انکلوڈ کرنا پسند کریں گے کہ وہ آپ کو آؤٹ آف دی باکس کچھ مشورے دیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک چیز میں نے محسوس کی ہے پاکستان میں کہ جب آؤٹ آف دی باکس آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا فورس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک معاملہ چل رہا ہے، بس اس کو چلنے دو، ٹھیک ہے، اس کو نہ چھیڑو. تو یہ چیزیں میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بڑا ویلڈ آپ کا کوشچن ہے. 16 سال تو ذرا لمبا عرصہ ہے. میں آپ کو ایک لوکل ہمارے پاکستان کی این جی او ہے اثر کے نام سے، اس نے ایک سروے کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ 40% بچے جو کلاس 5 میں پڑھ رہے ہیں وہ کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ہم نے تو بھی بات کی جو آؤٹ آف اسکول ہیں، ہم نے بھی بات کی جو ان کی سٹنٹنگ گروتھ ہے، یہ وہ ہیں جو اسکول میں پہنچ گئے ہیں اور 5ویں جماعت تک بھی پہنچ گئے ہیں. آدھے سے زیادہ بچے 5ویں جماعت تک جاتے جاتے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ہم نے ان کی بات نہیں کی، لیکن یہ وہ بچے ہیں. حالت ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی یہ ہے کہ وہ کلاس 5 میں پہنچ گئے اور کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اینڈ دے آر 40%. آدھے ایسے بچے ہیں تقریباً کہ جو 5ویں کلاس میں آ کے دوسری کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. یہی ڈیفیشنسی جو جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ 16 سال تک بھی چلتی ہے. ضرورت اسی چیز کی ہے. ایک مضبوط بنیاد آپ کی اسکول نے رکھنی ہے. آپ یونیورسٹی کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ول سیکنڈ می اینڈ دے کین ریکٹیفائی می اف دے وانٹ. سب سے بڑا پرابلم جو یونیورسٹیز میں آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ بچے جو یونیورسٹی میں آ رہے ہیں ان کی بیس ہے ہی نہیں. جہاں سے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی والے، وہ وہاں سے شروع ہی نہیں کر پاتے کیونکہ بچے اس لیول تک پہنچے ہی نہیں ہوئے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی این جی او نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کا بوجھ صرف گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-4 لوگ ملیں اور وہ انقلاب لے کے آ جائیں. انقلاب لے آئیں گے بٹ وہ انقلاب گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر لانا پڑے گا. ہمیں سرکار کے اسکولوں کو دیکھنا پڑے گا، ان میں کیسے آپ کام کریں گے. اور وہ ابھی میں نے آپ سے بات کی، کے پی کے اندر 32,000 اسکولز ہیں اور آپ پشاور میں بیٹھ کے ایک سیکٹری صاحب اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چل پا رہے. پنجاب کے اندر 60,000 اسکولز ہیں، نہیں چل پاتے. ابھی ایک اچھا کام وہاں پہ گورنمنٹ نے کیا. اس وقت کوئی 15,000 کے قریب اسکولز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے این جی اوز کو دیے ہیں، بڑے کم پیسوں پہ دیے ہیں. اس وقت پنجاب کا فگر میرے پاس ہے، وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ 4400 روپیز پر منتھ پر چائلڈ خرچ کرتی ہے جی اسکول کے اسٹوڈنٹ کے اوپر. تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں نا. اچھے پرائیویٹ اسکولوں کی فیس اس سے کم ہے اور گورنمنٹ اسکولز کی بلڈنگز پرائیویٹ اسکول سے بہت بہتر ہیں.
ایکڑز میں ہیں, پلے گراؤنڈ بھی ہیں, سب کچھ ہے. پرائیویٹ اسکول تو کرائے کے گھروں میں بنے ہوئے ہیں. ٹیچرز بھی پنجاب میں کم از کم 2001 سے آج تک ٹیچرز کی بھرتی 100% میرٹ پہ ہے, لیکن پڑھائی نہیں ہو رہی نا, کیونکہ اتنا بڑا جو نمبر ہے اس کو لاہور میں بیٹھ کے آپ نہیں چلا سکتے. آپ کو صوبے چھوٹے کرنے پڑیں گے. اگر ہاسپٹلز کی میں بات آپ کو بتاؤں, وہ بھی ابھی میرے پاس کے پی کا نمبر نہیں ہے, ہم بنا رہے ہیں, آ جائے گا آج کل میں. پنجاب میں 6 ملین روپیز پر بیڈ پر اینم خرچ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اپنے ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر. تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے علاج ہو رہا ہے. مشکل کام ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ ان کو مینیجبل یونٹس بنائیں, مینیجبل یونٹس بنائیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات پیورلی ایکڈیمک ڈسکشن میں کر رہے ہیں. مجھے سیاست نہیں کرنی, چوہی صاحب نے اگر کرنی ہوگی تو میں ان کو سپورٹ کروں گا, باقی کسی نے ہم میں سے سیاست نہیں کرنی. ہم تو اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جن بچوں کو کھانا نہیں مل رہا, جو بچے اسکول نہیں جا رہے, جن بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی, جن بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا, ہم کوئی ایسا سسٹم تجویز کریں, اور اگر ہم سب اس کے اوپر ایگری ہوں تو ہم سب اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ سسٹم پاکستان میں بن سکے.